اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں کی فہرست میں مرحوم شہید آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی تک آ کر پہنچی، اور آج سے ہم آپ کی خدمت میں اس شہید محراب کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ اس شہید کی ولادت کے متعلق آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1913 عیسوی جو 1331 ہجری قمری میں عاشور کے دن مرحوم شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی شیراز میں ایک شیرازی قدیمی خاندان میں، ایک غریب خاندان میں، ایک دینی خاندان میں، ایک متدین خاندان میں متولد ہوتے ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارات کے لیے عراق تشریف لے گئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی والد زیارات سے واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام کی مناسبت سے اس نومولود کا نام عبد الحسین رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم جو نام رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے، وہ نام بغیر کسی مناسبت کے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک متدین گھرانے کا ایک فقیہ اپنے فرزند کا نام رکھے تو یقینی بات ہے اس اسم میں اور اس کے مسمى میں آپس میں مناسبت کا ہونا، آپس میں ہم آہنگی کا ہونا ایک ضروری امر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اس فرزند کا نام عبد الحسین رکھا تو یہ بچہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت اور محبت سے سرشار تھا۔ اگر ہم شہید دستغیب کے خاندان کے بارے میں اور نسب کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں تو یہ سادات دستغیب جو شیراز کے اندر آباد ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت و ثنا کے فرزند سید زید سے ان کی نسل جو ہے وہ آگے منتقل ہوئی ہے، اور ان کے خاندان میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ نسل در نسل عالم دین رہے ہیں۔ 900 سال تک اگر آپ ان کا خاندان دیکھیں تو یہ قاضی القضات کے منصب پر فائز رہا ہے۔ یہ خاندان دورہ صفویہ سے پہلے حسنی سادات، حسینی سادات کے عنوان سے تاریخی متون میں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ خاندان دستغیب کے عنوان سے مشہور ہوا، اور یقینی بات ہے اس دور میں کوئی نہ کوئی مناسبت ایسی ہوگی کہ اس خاندان کو دستغیب کہا گیا۔ لہٰذا یہ سادات دستغیب در حقیقت وہی حسنی سادات اور حسینی سادات ہیں جو تاریخی متون میں ملتے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت زید شہید سے ہوتا ہوا حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت و ثنا تک پہنچتا ہے۔ یہ خاندان صدیوں سے نسل در نسل شیراز ہی میں مقیم ہے، اور وہاں پر موجود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے 2 گراں قدر فرزند یعنی احمد بن موسیٰ اور میر محمد بن موسیٰ بن جعفر، ان 2 سادات اور سید زادوں کا اور امام زادوں کے حرمہائے متولی کا متولی رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو جو ان کے خاندان میں ان کے جد امجد مرزا عنایت اللہ ہیں، انہیں ایک روز اپنے گھر میں ایک نور نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنے گھر میں جس جگہ سے وہ نور برآمد ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ کی کھودائی کرواتے ہیں۔ جب کھودائی کروائی جاتی ہے تو وہاں انہیں ایک قبر ملتی ہے، اس قبر کی کھدائی کروائی جاتی ہے تو وہاں سے یہ کشف ہوتا ہے کہ اس قبر کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے فرزند میر محمد ہے۔ لہٰذا ان کے دادا
عنایتullah اپنے گھر کو اس امامزادے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اطراف کے گھروں کی خریداری کرتے ہیں اور اسے بھی حضرت میر محمد کے اس بقعہ مبارکہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور یہ خاندان اس وقت سے اس امامزادے کا بھی متولی رہا ہے۔ اگر آپ ان کے دادا کو دیکھیں تو مرزا ہدایت اللہ دستغیب، یہ عراق میں میرزائی شیرازی کے شاگرد تھے، اور اس دور میں ان کے مشہور و معروف ہم کلاسی شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد مرزا ہدایت اللہ نجف سے شیراز واپس تشریف لاتے ہیں اور وہاں کے دینی معاملات کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ مرزا ہدایت اللہ کے 12 فرزند ہیں اور سب کے سب عالم دین ہیں۔ شہید دستغیب کے والد بزرگوار آیت اللہ سید محمد تقی دستغیب ایک مشہور اور معروف عالم دین ہیں شیراز کے اندر۔ ان کے ہاں پہلا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا نام عبد الحسین ہے، اور وہ یہی شہید عبد الحسین دستغیب شیرازی ہیں۔ والد کو فرزند سے بہت محبت تھی، لہٰذا آغاز طفولیت سے خود ہی انہوں نے اپنے فرزند کو اپنے ہی گھر میں مقدمات کی تعلیم دینا شروع کی، لیکن والد بزرگوار زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے اور 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ والد کے انتقال کے وقت عبد الحسین دستغیب شیرازی کی عمر 10 سال ہوتی ہے، اور 10 سال کا ایک بچہ اپنے گھر کی کفالت کو اپنے ذمے لیتا ہے، اور گھر کے امور کو چلانا اب اس بچے کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، گھریلو ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایک 10 سالہ بچے کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی دشوار ہے۔ اور یہ ایک ایسا عالم ہے کہ آیت اللہ سید محمد تقی دستغیب اپنی میراث میں کوئی پراپرٹی چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی اموال، کوئی ایسی چیز انہوں نے اپنی پراپرٹی میں نہیں چھوڑی جس سے ان کے خاندان کا گزر بسر ہو سکے۔ 5 افراد پر مشتمل خاندان کو شہید دستغیب نے کس طرح سے ان کی پرورش کی یہ خدا بہتر جانتا ہے، اور تاریخی منابع میں ایسا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ خداوند متعال کی ایک خاص عنایت اس شہید بزرگوار کے ساتھ شامل حال رہیں، لہٰذا انہیں اپنی زندگی میں بہترین اساتید کا سامنا کرنا پڑا، اور بہترین اساتید سے انہوں نے اس آغاز طفولیت میں ہی استفادہ کیا۔ لہٰذا نہایت مشکلات کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن آغاز ہی میں شیراز کے اندر والد بزرگوار سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے صرف کی تعلیم، نحو کی تعلیم، فقہ کی تعلیم اور اصول کی تعلیم وہیں شیراز میں ہی حاصل کی، اور 15 سالہ عمر میں جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغیت کے آغاز ہی میں یہ والد بزرگوار کی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ لوگوں کو یہ شبہ بسا اوقات ہوتا تھا کہ یہ 15 سالہ ابھی ان کے مکمل ہوئے ہیں یا مکمل نہیں ہوئے ہیں، چونکہ محاسن تو نہیں آئے ہیں، داڑھی تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ علمی عالم تھا اور یہ دین مبین اسلام کی خدمت کا ایک ایسا جذبہ تھا کہ والد بزرگوار کی نیابت میں والد بزرگوار کی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جب اساتید کے پاس تحصیل کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی شاگرد جاتا تھا تو اساتید کے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں ہوتا تھا انکم کا، لہٰذا وہ اپنے شاگردوں سے کچھ رقم وصول کیا کرتے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی رقم موجود نہیں تھی کہ میں اپنے استاد کو بطور ہدیہ وہ دیتا، لہٰذا میں استاد کے ذاتی کام انجام دیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں ان سے درس پڑھا کرتا تھا۔ صبح صبح جاتا، استاد کے لیے میں ناشتہ تیار کرتا، استاد کا حقہ تیار کرتا اور اس قسم کے جو ابتدائی امور ہیں انہیں انجام دیا کرتا تھا اور ان کی خدمت میں باقاعدہ درس پڑھا کرتا تھا۔ اس قدر تعلیم دین حاصل کرنے کا انہیں اشتیاق تھا، شوق تھا کہ جتنی کتابیں بھی ان کے گھر میں موجود تھی تمام کا انہوں نے اس آغاز طفولیت میں ہی مطالعہ کر لیا، اور یہ عالم تھا کہ اس بچپن میں 20,000 احادیث انہوں نے حفظ کر لی۔
صرف کتاب پڑھنے کا شوق نہیں تھا، صرف احادیث پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس آغاز طفولیت میں ہی شہید دستغیب کو ذکر، فکر اور یاد خدا میں ایک خاص دلچسپی تھی، لہٰذا اسی آغاز طفولیت سے ہی یہ خداوند متعال کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، عمامہ پہنا کرتے تھے، دین مبین اسلام کے اس مقدس لباس سے انہیں محبت تھی۔ لیکن یہ جب حکومت رضا خان پہلوی نے باقاعدہ عوام اور علماء کے درمیان فاصلہ ایجاد کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، جن حربوں میں ایک حربہ یہ تھا کہ اس وقت قاضی القضات کی جو پوسٹ ہوا کرتی تھی وہ علماء کے پاس ہوا کرتی تھی، یعنی علماء عوام کے دینی مسائل، عوام کے اختلافات اور عوام کے درمیان جو ان کی آپس میں مسائل ہوتے ہیں ان کی قضاوت علماء کیا کرتے تھے، لہٰذا رضا خان پہلوی نے علماء سے اس منصب کو چھین لیا اور باقاعدہ دوسرے افراد کو اس منصب پر بھرتی کرنے کے لیے اس نے ان کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ دوسرا اس کا یہ اقدام تھا کہ اس نے علماء کو عمامہ پہننے سے منع کر دیا، لہٰذا جس شخص نے بھی دین مبین اسلام کا اور روحانیت کا یہ مقدس لباس پہننا ہے وہ آئے اور آ کر حکومت کو امتحان دے، اگر وہ اس سخت امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے عمامہ پہننے کی اجازت ہے۔ شہید دستغیب شیرازی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس لباس سے اس قدر محبت تھی کہ فوراً جا کر انہوں نے اس امتحان میں شرکت کی اور اچھے نمونے سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور عمامہ پہن لیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوسرا رضا خان پہلوی کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے عوام سے علماء کو دور کرنے کے لیے قضاوت کا منصب ان سے چھین لیا۔ شہید دستغیب شیرازی جو اس آغاز طفولیت میں ہیں، جو ابھی بچے ہیں، ان کے پاس مالی وسائل موجود نہیں ہیں، ایسے میں ان کا چچا زاد بھائی جاتا ہے اور منصب قضاوت کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور قاضی القضات کی پوسٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس بھائی کو، چچا زاد بھائی کو حکومت کی طرف سے ماہانہ 300 تومان تنخواہ ملا کرتی تھی۔ یہ خوشی کے عالم میں آتا ہے اور شہید دستغیب کو آ کر یہ بشارت دیتا ہے کہ مجھے 300 تومان حکومت نے تنخواہ پر قضاوت کے پوسٹ کے لیے انتخاب کر لیا ہے، آپ میرے استاد ہیں، اگر میں آپ کا شاگرد ہوتے ہوئے امتحان میں پاس ہو سکتا ہوں تو آپ بھی چلیں اور آپ بھی اس امتحان میں شرکت کریں۔ شہید دستغیب جن کی اس وقت ٹوٹل آمدنی 3 تومان ہوتی تھی، اور وہ فرماتے ہیں اپنے اس چچا زاد بھائی کو کہ میری ماہانہ آمدن 3 تومان ہے اور میں اس 3 تومان کے ساتھ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نوکری کرنے میں افتخار محسوس کرتا ہوں۔ تو جب میں امام زمانہ کی نوکری میں افتخار محسوس کرتا ہوں تو میں اس غاصب حکومت کی جا کر نوکری کیوں کروں؟ مجھے تو امام زمانہ کا نوکر برقرار رہنا ہے، لہٰذا امتحان میں شرکت نہیں کی، قاضی القضات کی پوسٹ کے لیے ہرگز آگے نہیں بڑھے، 3 تومان پر اکتفا کیا اور 300 تومان کو ٹھوکر مار دی۔ یہ وہ عالم ہے کہ شہید دستغیب اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے ہیں۔ شہید دستغیب کی زندگی میں جب وہ نجف اشرف سے واپس آتے ہیں تو متعدد مساجد موجود ہیں، جن مساجد میں ایک یہی مسجد تبالیون ہے۔ اس مسجد میں شہید محراب نماز پڑھایا کرتے تھے، حکومت انہیں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور یہ ایک حربہ تھا عوام کو اور علماء کو ایک دوسرے سے دور کرنا کہ علماء اگر وعظ و نصیحت نہیں کریں گے تو معاشرے میں امر بالمعروف کا جو فریضہ الہی ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف کا فریضہ الہی ادا نہ ہو تو اس سے یقینی بات ہے کہ معاشرے میں ہرج و مرج پھیلے گا، لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے اور حکومت کو ایک میدان مل جائے گا تاکہ وہ اپنی فعالیتوں کو جاری رکھ سکے۔ شہید دستغیب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا کرتے تھے، متعدد مرتبہ حکومت کی طرف سے مورد عتاب قرار پائے۔
حکومت نے انہیں تقریر کرنے سے منع کیا تو یہ مسجد میں اس ممبر سے نیچے تشریف لے آتے، ممبر پر نہیں بیٹھتے، نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد وہیں نمازیوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ جب وہ پولیس کا کانسٹیبل آتا اور آ کر کہتا کہ آپ نے تقریر کیوں کی ہے تو اسے کہتے کہ میں نے تو کوئی تقریر نہیں کی ہے، میں تو نماز پڑھنے کے بعد یہاں بیٹھ گیا ہوں، یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں بھی ان سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ اپنی زندگی میں کسی سے گفتگو نہیں کرتے؟ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں گفتگو بھی نہ کریں، ہمیں حکومت نے بات کرنے سے تو منع نہیں کیا ہے، تقریر کرنے سے منع کیا ہے، آپ دیکھ لیں وہ ممبر پڑا ہے، میں تو اس کے اوپر گیا ہی نہیں ہوں اور میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، میں زمین پر بیٹھ گیا ہوں اور ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے گفتگو کرنے سے حکومت نے منع نہیں کیا۔ لیکن جب یہ رپورٹ اوپر پہنچتی ہے تو شہید دستغیب شیرازی کو متعدد مرتبہ حکومت کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ جب شہید دستغیب باز نہیں آتے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب پھر بھی باز نہیں آتے تو انہیں خلع لباس کر دیا جاتا ہے اور ان سے یہ لباس مقدس روحانیت واپس لے لیا جاتا ہے۔ جب شہید محراب کو گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، لباس روحانیت ان سے لے لیا جاتا ہے، تو اب شہید محراب اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے راتوں رات اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں قیام کے لیے اور وہاں تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب شہید محراب نجف جاتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں نجف اشرف عراق کے اندر تعلیم حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، نہایت دشوار مرحلہ تھا۔ اور ہم آپ کی خدمت میں مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی جب بیان کر رہے تھے تو وہاں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 چیزیں مشہور تھی نجف کے لیے: ماء البیر یعنی کنویں کا پانی، یعنی جس شخص نے نجف میں قیام کرنا ہے اسے کنویں کا پانی پینا ہوگا، وخبز الشعیر جس نے نجف میں قیام کرنا ہے اسے گندم کو خیر آباد کہنا ہوگا اور جو کی روٹی پر گزارا کرنا ہوگا، وزیارت الامیر، اور پہلی 2 مشکلات کو اگر وہ تحمل کرے گا تو تیسری اسے بشارت ملے گی کہ وہ حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں رہ سکتا ہے اور حضرت مولا الموحدین کی زیارت کر سکتا ہے۔ شہید محراب نجف اشرف جاتے ہیں، ان تمام مشکلات کو تحمل کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ان کے سامنے گزر جاتے ہیں اور وہاں پر موجود آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی کے پاس درس خارج میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر مجتہد ہیں اور مرجع تقلید ہیں نجف اشرف کے کہ جن کے درس میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے شہید دستغیب شیرازی اور آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت دونوں ایک ساتھ اس مرجع تقلید کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، دونوں آپس میں کلاس فیلو تھے اور دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی مدت آپ نجف اشرف میں قیام کرتے ہیں اور 26 سال کی عمر میں آپ کو آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ ضیاء الدین عراقی جو اس وقت بہت ہی نامور شخصیت تھے، وہ بھی شہید دستغیب شیرازی کو اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی بھی شہید دستغیب شیرازی کو اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آیت اللہ سید باقر استحباناتی بھی شہید دستغیب کو اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں۔ اور آخری مرحلے میں آیت اللہ علی آغائے قاضی طباطبائی بھی شہید دستغیب شیرازی کے اجتہاد کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی اپنے اجازہ اجتہاد میں شہید دستغیب کے لیے ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عبدالحسین ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے
پاک و پاکیزہ ہے اور ہر قسم کے اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ مرجعیت عظمیٰ گواہی دے رہی ہے کہ عبدالحسین دستغیب شیرازی تمام قسم کے اخلاق رذیلہ سے پاک و منزہ ہے۔ اگر اخلاق رذیلہ سے پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اخلاقی سے آراستہ ہے۔ پس ایک طرف سے اخلاق رذیلہ سے عاری ہے، خالی ہے اور اخلاق حمیدہ کا مجسمہ نمونہ ہے۔ پس اس طرح سے شہید عبدالحسین دستغیب شیرازی آیت اللہ محمد کاظم شیرازی کی گواہی کے مطابق حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات کا عملی پیکر اور عملی نمونہ موجود ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک بیان نقل کرتا ہوں جو مرحوم بہاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ مرحوم بہاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد ہیں اور سلسلہ عرفاء میں ان کا مقام سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے مقدم ہے اور پہلے کی شخصیت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ مقدمہ ہے تزکیہ نفس کا اور تزکیہ نفس مقدمہ ہے علم توحید کا۔ انسان اگر کمال تک پہنچے تو توحید کے مراتب طے کرتے ہوئے معرفت الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ پس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس فقہ کو مقدمہ قرار دیتے ہوئے تزکیہ نفس کرے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ اور آیت اللہ محمد کاظم شیرازی کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ شہید دستغیب شیرازی اپنی تحصیل علم کے دوران اس مرحلے میں تھے کہ وہ تزکیہ نفس کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر قسم کے رذائل اخلاقی کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینک رکھا تھا اور فضائل اخلاقی اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے اخلاق حمیدہ سے خود کو آراستہ کر رکھا تھا۔ شہید دستغیب شیرازی کا آپ بیان سماعت فرمائیں۔ شما ملاحظه دارید آیه شریفه بفرمایید یزکیهم و یعلمهم. اول تزکیه بعد تعلیم. یعنی آدمی که تزکیه نشده به علمم نمیرسد، هرچی هم درس بخواند، هرچی هم استدلالات عقلیه و چه لکن تزکیه نشده است، محجوب به نفس۔ اس بیان میں شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے مرحلہ ہے تزکیہ نفس کا۔ جو انسان تزکیہ نہیں کرتا اسے اصلاً علم نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ چند اصطلاحات ہیں، چند الفاظ اس نے حوزہائے علمیہ میں یاد کر لیے ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو علم ہے، جو نور ہے، اس نورانیت سے اور اس علم سے اس کا وجود خالی ہے۔ خواہ اب یہ جس قدر علم حاصل کرتا رہے، جس قدر عقلی استدلالات جمع کرنا شروع کر دے اور پیش کرنا شروع کر دے، یہ شخص عالم نہیں ہے۔ یہ شخص چند الفاظ جانتا ہے، یہ شخص چند مطالب جانتا ہے، اسے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ علم کا لازمہ تزکیہ نفس ہے۔ جس طرح مرحوم بہاری نے فرمایا کہ علم فقہ مقدمہ ہے تزکیہ نفس کا۔ پس اگر اس نے علم فقہ پڑھا ہے اور اس میں تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا تو یہ شخص عالم نہیں ہے، یہ شخص حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا مصداق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہے، ابھی اس کے وجود میں رذائل اخلاقی موجود ہیں، لہٰذا یہ اپنے محبوب یعنی حضرات اہل بیت علیہم السلام یعنی حضرت حق متعال سے دور ہے۔ لہٰذا اگر یہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے، اگر یہ خداوند متعال کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پہلے مرحلے میں اپنے وجود سے ان رذائل اخلاقی کو نکال کر باہر کرے۔ جب اس کا وجود رذائل اخلاقی سے خالی ہو جائے تو اب آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ صفات حمیدہ اور اخلاق حمیدہ کو جگہ دینا شروع کر دے، اور جب انسان میں یہ ملکہ پیدا ہو جائے تو اب ایسا انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات کا عملی مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو عالم دین ہے۔ لہٰذا نہایت ضروری ہے، انسان فقہ پڑھ رہا ہے،
انسان اصول پڑھ رہا ہے، انسان منطق پڑھ رہا ہے، انسان فلسفہ پڑھ رہا ہے، یہ تمام کے تمام جتنے علوم بھی حوزہائے علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام علوم ایک مہارت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی عین اسی طرح سے جس طرح سے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے اور کار چلانا سیکھتا ہے، یہ ایک مہارت ہے۔ انسان موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے، یہ اس کو مہارت ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کو موٹر سائیکل چلانی نہ آتی ہو، اسے گاڑی چلانی نہ آتی ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ اس فن سے آگاہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عالم نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو گاڑی چلانا جانتا ہے اسے ہرگز نہیں کہا جاتا کہ یہ عالم ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک فن سے آراستہ ہے، ایک فن جانتا ہے، ایک ہنر جانتا ہے۔ لہٰذا علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فقہ پڑھتا ہے، جو شخص اصول پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، یہ تمام عارضی علوم حاصل کرتا ہے، تو یہ تمام عارضی علوم حاصل کرنے کے بعد علامۃ الدہر بھی بن جائے تو یہ تمام کے تمام علوم اس کی موت کے ساتھ اس دنیا میں باقی رہ جائیں گے، اس کے ساتھ ملکوت اعلیٰ تک یہ علوم نہیں جائیں گے، چونکہ وہاں اس کے فقہ کام نہیں آئے گی، وہاں اس کے اصول کام نہیں آئے گی، وہاں اس کے منطق اور فلسفہ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا جب انسان ان علوم کو پڑھ رہا ہے تو ان علوم کو پڑھتے پڑھتے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت رب الارباب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، عالم غیب تک پہنچنے کے لیے، عالم برزخ تک پہنچنے کے لیے انسان مقدمات فراہم کرے، اور وہ مقدمہ یہی ہے کہ انسان تحصیل علم کے ساتھ حقیقی علوم سے خود کو آراستہ کرے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ حقیقی علوم یہی معنویات ہیں، حقیقی علوم یہی مکارم اخلاق ہے، حقیقی علوم یہی اعتقادات حقہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو نقل ہوئے اعتقادات ہیں، یہی حقیقی علوم ہے۔ پس انسان اگر حوزہائے علمیہ میں آتا ہے اور ان اصطلاحات یعنی فقہ و اصول و نحو و صرف ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ انسان ان حقیقی علوم کو نہیں پڑھتا تو وہ انسان حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ لہٰذا استدلال کے طور پر علماء یہاں پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد تزکیہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ تزکیہ کو نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ تزکیہ دونوں عالموں میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس عالم دنیا میں باقی رہنے کے لیے بھی تزکیہ نفس نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور عالم آخرت میں یہی تزکیہ نفس ہے جو انسان کے کام آئے گا۔ پس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقی علم حاصل کرے، اور وہ حقیقی علم وہی علم ہے کہ جو انسان کو تزکیے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کے وجود سے رذائل اخلاقی کو نکال کر باہر پھینک دے اور انسان کے وجود میں صفات حمیدہ اور اخلاق فضیلہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو جگہ دے۔ اور اگر کسی انسان میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے تو یہ انسان چند اصطلاحات کا حامل ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جب اس عالم برزخ میں پہنچے گا، یہ جب اس عالم غیب میں پہنچے گا، تب اس کا دامن علم سے خالی ہوگا۔ لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حوزہائے علمیہ میں جب آتا ہے تو تزکیہ کرے، حوزہائے علمیہ میں معنویت کو اہمیت دے، مکارم اخلاق کو اہمیت دے، اعتقادات کو اہمیت دے۔ لہٰذا وہ افراد جو حوزہائے علمیہ میں ان امور کو اہمیت نہیں دیتے اور انہی فانی علوم تک باقی رہتے ہیں، یہ کبھی بھی مدارج عالیہ تک نہیں پہنچ جاتے۔ لہٰذا ہم شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نمایاں طور پر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ سخت ترین سردیوں میں جب انسان کمبل میں اور لحاف میں اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا لیتا ہے تاکہ سردی کی شدت سے اپنے وجود کو محفوظ رکھے، ایسے میں شہید دستغیب شیرازی تمام رات خداوند متعال کی عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ وہ وقت جب نجف اشرف کی سخت ترین دشوار ترین گرمی ہوا کرتی تھی، اس دور میں اس شدید ترین گرمی میں شہید دستغیب شیرازی روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر نجف اشرف عراق میں شہید دستغیب شیرازی اس جو کی روٹی کو، وہ جو خبز و شعیر ہے، اس کے 4 حصے کرتے اور اس کا ایک حصہ
پانی میں ڈبو کر جو خشک روٹی تھی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت پر چلتے ہوئے اس خشک روٹی کو تناول کیا کرتے تھے، منتہا پیاز کے ساتھ یا نمک کے ساتھ پانی میں اس کو بھگو کر اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ میں اس آغاز جوانی میں خداوند متعال سے لقا کی ایک تڑپ پائی جاتی تھی، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حضور شرفیاب ہونے کی ایک تڑپ پائی جاتی تھی شہید دستغیب شیرازی میں۔ اور ہماری روایات میں یہ مطلب واضح ہے کہ من طلب شیئا جد وجد، یعنی وہ شخص کہ جو کسی شے کی دنبال میں اور کسی شے کے پیچھے جاتا ہے اور اپنے وجود میں ایک تڑپ کا احساس ظاہر کرتا ہے، اس شے کو پا لیتا ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی جو نجف اشرف عراق میں اپنے وجود کے اندر ایک تہذیب نفس میں کمال کے مراتب تک پہنچنے کے لیے ایک تڑپ کا اظہار کر رہے تھے، لہٰذا انہیں وہ استاد کامل اور وہ استاد حق مل گیا کہ جس کے محضر میں جا کر انہوں نے اپنے وجود سے اس تڑپ کو اور اس پیاس کو بجھایا اور اس چشمہ نورانی حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے سیراب ہوئے۔ جی ہاں، شہید دستغیب شیرازی اس تڑپ کو ظاہر کرنے کے بعد مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرفیاب ہوئے۔ شہید دستغیب نے اپنی زندگی میں سیر و سلوک کی وادی میں 3 کامل اساتید سے استفادہ کیا ہے۔ ایک آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جب آپ واپس آ گئے نجف اشرف عراق سے تو آپ آیت اللہ شیخ جواد انصاری حمدانی کے حضور شرفیاب ہوئے، اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حسن علی نجابت سے رابطے میں رہے اور ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو میں یہ نقل کریں گے کہ شہید دستغیب شیرازی 7 سال کی عرصے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف سے استفادہ کرنے کے بعد اس جوانی کے عالم میں کیوں حوزہ علمیہ کو ترک کر کے واپس اپنے شیراز تشریف لے آئے۔ اگر آپ ہماری گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو شہید محراب دستغیب شیرازی کے حالات زندگی میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔